بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب فیض الادب سے آج کا سبق نمبر 7، مبتدا بترکیب وصفی۔ یہاں اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مبتدا جو ہے یہ موصوف صفت سے مل کر بنے گا۔ جس طرح سے ہم اس سے پہلے پڑھے تھے کہ مبتدا جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے گا، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مبتدا موصوف اور صفت سے مل کر بنے گا۔ اب یہاں پر کچھ موصوف صفت کے کچھ قواعد بتائے جا رہے ہیں، آپ اسے غور سے دیکھیں۔ واضح ہو کہ موصوف اور صفت کے مجموعہ کو ترکیب وصفی کہتے ہیں، جیسے القلم الجدید یعنی نیا قلم۔ اس مثال میں القلم موصوف ہے اور الجدید صفت ہے۔ موصوف اگر مرفوع ہوگا تو صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا۔ موصوف اور صفت دونوں مرفوع ہوں گے یا دونوں منصوب ہوں گے یا دونوں مجرور ہوں گے، دونوں میں سے ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوگا۔ یوں ہی موصوف اگر منصوب یا مجرور ہو تو اس کی صفت کو منصوب یا مجرور استعمال کرنا ہوگا۔ یہ تھی تھوڑی سی وضاحت جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ اگر آپ کو موصوف اور صفت کے قواعد بالتفصیل جاننا ہو تو کتاب المدرس حصہ اول کے کچھ پیجز میں اسکرین پر رکھ رہا ہوں۔ آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ ضرور ان پیجز کو دیکھیں اور موصوف اور صفت کے بارے میں باریکی سے مطالعہ کر لیں۔ اور یہ اتنا بھی باریک اور اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، بآسانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مثالوں کے ساتھ بھی اس میں سمجھایا گیا ہے۔ جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی موصوف اور صفت کی، تو ہم تو پڑھ رہے ہیں مبتدا خبر، لیکن اس میں موصوف صفت کی بھی ترکیب آئی ہے، لہٰذا اگر آپ کو اس کی تفصیل اور ڈیٹیل معلوم ہوگی تو آپ کو اس سبق میں بہت آسانی ہوگی۔ اور یہی موقع ہوتا ہے، کیونکہ اعدادیہ میں یا دوسری جماعتوں میں آپ نے موصوف صفت کو پڑھا ہوگا، اس کے بعد دوبارہ اس کا اجرا نہیں کیے ہوں گے یا اس کا اعادہ آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، تو یہی جب پریکٹس ہوتی ہے نا، تو وہ قاعدے جو پڑھ چکے ہیں اسی کو دوبارہ آدمی جب دہراتا ہے تب جا کے اس کے اندر پختگی آتی ہے، اس کو سمجھ میں زیادہ آتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ چھوٹے ہوں گے یا پہلے 1 سال 2 سال پہلے آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو کم پڑھایا گیا ہوگا آپ کی استطاعت و حیثیت کے مطابق۔ اب آپ ایک دوسری جماعت میں آ چکے ہیں، آپ کی عمر بھی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کو کچھ زیادہ پڑھایا جائے گا۔ تو اگر آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو یہاں پر جو ہے 20% نئی چیز ملے گی، 20% نئی چیز ملے گی، کیونکہ آپ نے 80% تو پڑھ لیا ہے، لیکن 20% آپ کو نئی چیز ملے گی۔ کیونکہ آپ جب اس اوراق کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ریپیٹ شدہ معلوم ہوں گی کہ یہ سب ریپیٹ ہو چکی ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھ لی ہے، لیکن آپ غور یہ کرنا ہے آپ کو کہ اس میں نیا کیا ہے۔ بہرحال اب آگے ہم چلتے ہیں مفردات کی طرف۔ السکین چھری، السفیہ بیوقوف، الحدید تیز۔ اس کا معنی تیز بھی ہوتا ہے اور لوہا بھی ہوتا ہے۔ السیارۃ موٹر کار یا گاڑی، الطیارۃ ہوائی جہاز، النظیف پاک۔ اب جملے ہم دیکھتے ہیں اور اس کی مبتدا خبر کی پریکٹس کریں گے۔ العالم السنی نبیہ، سنی عالم ہوشیار ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ العالم السنی میں ترکیب کون سی ہے۔ العالم کا اگر آپ دیکھیں تو وہ مذکر ہے اور سنی بھی مذکر ہے، العالم واحد ہے تو سنی بھی واحد ہے۔ العالم جو ہے ابتدا میں ہے تو اس لیے ابتدا میں ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، سنی بھی ابتدا میں ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، مرفوع مرفوع، واحد واحد، مذکر مذکر۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا موصوف صفت میں بہت ضروری ہے، ان 3 چیزوں کا ہونا موصوف صفت میں بے پناہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ میں آ گیا العالم السنی، سنی عالم، خبر کیا ہے؟ نبی ہوشیار ہے۔ تو العالم موصوف، السنی
صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا، نبیہ خبر۔ الرجل العاقل کریم، عقل مند مرد سخی ہے یا شریف ہے۔ الرجل موصوف، العاقل صفت، رجل کی صفت کیا ہے؟ عاقل، یعنی مرد جو ہے وہ عقل مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو موصوف صفت سے مل کر مبتدا، کریم خبر۔ المرأة المسلمۃ صادقۃ، مسلمان عورت سچی ہے۔ یہاں پر دیکھیں المرأة یہ موصوف ہے، تو اب اس کی صفت بھی المسلمون لا کر مسلمۃ لائے، کیوں؟ اس لیے کہ موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، اور موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی۔ المرأة موصوف، المسلمۃ صفت، صادقۃ خبر۔ اب چونکہ اب صادقۃ کیوں لائے؟ اس لیے کہ موصوف اور صفت سے مل کر جو مبتدا بن رہا ہے وہ مبتدا مؤنث ہے، لہٰذا خبر بھی مؤنث آئے گی۔ مبتدا خبر کے اندر بھی یہ چیزیں، ان چیزوں کا دھیان دینا ہوتا ہے۔ الطیارۃ الجدیدۃ نفیسۃ، نیا ہوائی جہاز عمدہ ہے۔ الطیارۃ موصوف، الجدیدۃ صفت، نفیسۃ خبر۔ الماء النظیف بارد، صاف پانی ٹھنڈا ہے۔ الماء موصوف، النظیف صفت، موصوف صفت مبتدا، بارد خبر۔ السیارۃ الجیدۃ ثمینۃ، اچھی گاڑی قیمتی ہے۔ السیارہ موصوف، الجدیدہ صفت، یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، اور ثمینۃ اسی موصوف صفت سے مل کر جو مبتدا بنا ہے اسی کی خبر۔ الرجل الجاہل سفیہ، جاہل مرد سفیہ بے وقوف ہے۔ یہ بھی ترکیب آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ زید العاقل سنی، عقل مند زید سنی ہے، تو زید العاقل، زید العاقل سنی۔ اب یہاں پر ایک چیز غور کریں آپ کا یہ سوال ہوگا کہ زید موصوف ہے، العاقل صفت ہے۔ دیکھو العاقل پہ الف لام ہے، زید پر الف لام نہیں ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زید عالم ہے اور علم پر الف لام نہیں آتا، تو یہاں پر مراد موصوف صفت میں یہ نہیں کہ اگر موصوف پر الف لام ہو تو صفت پہ بھی الف لام ہوگا، موصوف پر یہ ہو تو موصوف، یہاں صرف اور صرف ایک قاعدہ ہے جو جامع ہے، وہ یہ آپ بولیں کہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اس لیے کہ موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی اس کی معرفہ ہوگی۔ اگر آپ نے لفظ معرفہ کہا تو اس میں 7 چیزیں آ جائیں گی، یعنی معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں وہ 7 قسم اس میں آ جائے گی، لیکن اگر آپ الف لام گننے جائیں گے یا عالم گننے جائیں گے تو 1 سے 2 چیز آئیں گی۔ تو اس لیے معرفہ اگر آپ نے بول دیا تو یہ جامع ہے، اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ اب اگر موصوف ضمیر ہے تو اس کا مطلب وہ معرفہ ہے، لہذا صفت پہ الف لام آپ لے آئیں تو موصوف صفت دونوں جوائنٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ ضرورت یہ ہے کہ موصوف معرفہ ہو اور صفت بھی معرفہ ہو۔ اگر موصوف یہاں پہ جیسے کہ زید یہ علم ہے تو یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے، اور العاقل میں معرفہ کیا ہے؟ الف لام تعریف کا، تو یہ بھی ایک معرفہ کی ایک قسم ہے، لہذا دونوں معرفہ ہوئے۔ تو یہ جو ہے ایکویلٹی جو ہو گئی ہے دونوں کے درمیان، سملرٹی ہو گئی ہے، وہ صرف معرفہ کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے یار یہ تو علم ہے اور یہ تو الف لام نہیں، اس میں صرف معرفہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہوا العاقل آپ بولے تو ہوا یہ موصوف بن جائے گا، العاقل اس کی صفت بن جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہوا بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے، اور العاقل جو ہے اس کی صفت بن جائے گی، اس لیے کہ العاقل میں الف لام تعریف کا ہے۔ ھذا السکین جید حدید، یہ چھری تیز ہے۔ ھذا السکین، ھذا السکین یہ چھری، تو اب دیکھیے ھذا اس میں اشارہ ہے، السکین مشار الیہ ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا جدید خبر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ غور کریں کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں گے کہ ھذا اس میں اشارہ یہ اس کا نحوی نام ہے، اور جو اس کے بعد آئے یا جس کی طرف یہ ھذا اشارہ کرے تو اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی نحوی ہے۔ لیکن یہاں پر ترکیب کون سی؟ اس لیے کہ ترکیب 3 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب موٹی ترکیب ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اگر مرکب ناقص کی آپ دیکھیں تو 2 ترکیب ہے، کون سی؟ ایک تو موصوف صفت اور ایک مضاف الیہ، اور بھی ہے لیکن یہ آپ خالی گن لیں کیونکہ آپ نے وہی پڑھا ہے، موصوف صفت اور مضاف الیہ۔ اور مرکب تام کی دیکھیں تو ایک ترکیب ہے، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، یہ اسم کے اندر ہے، اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس طرح سے 3 ترکیب ہوتی ہے، مضاف الیہ اور موصوف صفت۔ اب یہ غور کریں آپ
کہ یہاں پر ترکیب کون سی، اس لیے کہ حاضہ اس میں اشارہ اور سکین مشار الیہ کوئی ترکیب نہیں ہے، یہ تو اس کا نام ہے، حاضہ کا نام اس میں اشارہ ہے، اور جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کا نام مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو اس کی ترکیب بتاؤں کہ یہ ترکیب نہیں ہے کہ حاضہ اس میں اشارہ اور سکین مشار الیہ، یہ ترکیب نہیں ہے، تو نام ہے سر، یہ نام ہے. ترکیب تو وہ ہوتی ہے جو جملے کی سیٹنگ کرے، جو جملوں کو سیٹ کر دے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ہادہ جو ہے نا یہ اس میں اشارہ ہے. اور اب اگر معرفہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اسماء اشارات بھی جو ہے وہ معرفہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اشارہ تو ہے، ساتھ ہی ساتھ معرفہ بھی ہے. اور السکین جو ہے یہ بھی معرفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر الف لام ہے، اور الف لام تعریف جو ہے وہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے، لہٰذا دونوں معرفہ ہوئے. جب دو معرفہ ملیں گے ایک جیسے ہو جائے، ٹھیک ہے، جملے میں یعنی جملے ناقص میں، تو اس صورت میں وہ موصوف صفت کی ترکیب بن جائے گی. لہذا یہ حادث سکین جو ہے موصوف صفت ہی ہے اگر آپ ترکیب کی روح سے دیکھیں تو. ٹھیک ہے، یہ ترکیب کی روح سے آپ دیکھیں تو یہ موصوف صفت ہی ہے کہ حاضہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اور السکین بھی معرفہ ہے کیونکہ اس میں الف لام تعریف ہے، لہذا دونوں معرفہ ہو گئے. اس لیے یہ حادث سکین اس میں جو ہے کا معنی نہیں آ رہا ہے، جو خبر دی جاتی ہے وہ نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ مبتدا خبر میں آتی ہے مرکب تام میں، اور یہ مرکب ناقص ہے. لہذا حادث سکین و بترکیب اشاری آپ کہہ لیں یا بترکیب وصفی آپ کہہ لیں، موصوف مبتدا اور حدید اس کی خبر. خالد طلیق الوجہ، خالد حسمک چہرے، حسمک ہے. ٹھیک ہے، خالد مبتدا، طلیق الوجہ بترکیب اضافی خبر. تو طلیق مضاف، الوجہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر. یہاں پر جو ہے خبر بترکیب اضافی کا جملہ ایڈ ہو گیا ہے، ورنہ ہم پڑھ کیا رہتے ہیں مبتدا بترکیب وصفی، مبتدا بترکیب وصفی. لیکن یہاں آخر میں انہوں نے ایک جملہ بتایا جس میں طلیق الوجہ بترکیب اضافی خبر بن رہا ہے، یعنی خبر بترکیب اضافی، جو ممکن ہے کہ ہم نے پڑھ لیا اس سے پہلے والے سبق میں. خبر بترکیب اضافی یہ اسی کا جملہ ہے. یہ آپ کو دیا جاتا ہے بیچ میں اچانک ایک جملہ، تاکہ آپ کو یاد آئے کہ ہاں یہ تو اس قبیل سے نہیں ہے، جو آج سبق ہم پڑھ رہے ہیں جو اس کا عنوان اور ٹاپک ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کے لیے اتنا بس، انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. لیکن یہ چیز آپ دیکھ لیں، نیچے مشق دی ہے عربی بنائیں، لہذا یہ جملے جو دیے ہیں ان کی عربی یاد سے بنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.